اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد آج 10 محرم الحرام شہادت امام علی مقام امام علی وقار امام حسین علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عالم اسلام کے اندر آپ کی عظیم شہادت اور جانثاری کے چرچے ہیں، اور ہم بھی اسی نوکری کے لیے مرکزی جامع مسجد پھالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضری دل کی کیفیت سے لگتی ہے، حاضری نیت اور ارادے سے لگتی ہے، تعداد سے نہیں لگتی۔ لگنے پہ آ جائے تو ایک ہی قبول ہو جائے، رد آنے پہ آ جائے تو وہ مالک ہے ہزاروں کو رد کر دے۔ لہٰذا جب تک بیٹھیں با ادب ہو کے بیٹھیں، یوں بیٹھیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اپنی حاضری اور نوکری ان کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ آج یوم عاشوراء شہادت امام علی مقام کا دن ہے، تو ہم جس عنوان پر کلام کریں گے مختصر وقت میں وہ ہے شہادت امام حسین کی انفرادیت۔ شہید عظیم ہوتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے نظر آتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ 4 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کرتے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں مارا جاؤں، اور جو اللہ کے رستے میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ تو شہادت اتنا بڑا منصب ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کریں۔ یہ علیحدہ ٹاپک ہے، مگر اللہ کا حکم یہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود مسعود کو لوگوں سے بچا کے رکھا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد انصری کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا تھا، تو اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ایک عنوان یہ ہے کہ شہادت امام حسین سیرت مصطفیٰ کا باب ہے۔ میرے آقا چاہتے تھے
کہ میں چاہتا ہوں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی وجود مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچائے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حضور چاہتے ہوں اور اللہ قبول نہ فرمائے۔ حضور چاہتے ہیں شہید ہونا، اللہ چاہتا ہے مصطفیٰ کریم کو محفوظ رکھنا۔ تو اب فائنل کیا ہوا؟ کہا فائنل یہ ہوا کہ وجود مصطفیٰ کو تو واللہ یعصمک من الناس کے اصول کے مطابق کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر فرمایا الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، لہذا اب وہ جو شہادت مصطفیٰ کی خواہش تھی اس کی تکمیل کا جب وقت آیا تو رب ذوالجلال نے امام حسین کے وجود کو شہادت مصطفیٰ کے باب کی تکمیل کے لیے قبول فرما لیا۔ اب شہادت حسین کی ہوئی، سیرت مصطفیٰ کا باب مکمل ہوا۔ بندہ سوچتا ہے، جو میں نے عنوان عرض کیا، بندہ سوچتا ہے کہ شہید تو بڑے ہوئے، ہر شہید عظیم ہے۔ بھائی جو شہید ہے وہ عظیم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واردہ شہید ہوئے، عظیم ہیں۔ عثمان ذو النورین شہید ہوئے، عظیم ہیں۔ علی المرتضیٰ پاک شہید ہوئے، ہر شہید عظیم ہے۔ ایک سوال ہے پھر، ہر شہید عظیم ہے تو امام علی مقام کی شہادت کو پھر اتنی پذیرائی کیوں ملی؟ ہر شہید عظیم ہے تو ہر شہید کی شہادت کے دن کو کیا یوں ہی اہتمام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ تو کیا ہمیں عمر فاروق سے محبت نہیں ہے؟ عثمان پاک سے محبت نہیں ہے؟ علی پاک سے محبت نہیں ہے؟ طلحہ و زبیر سے محبت نہیں ہے؟ ہمیں ہر صحابی سے محبت ہے، ہر صحابی کے وفادار سے محبت ہے، ہر شہید سے محبت ہے، تو پھر سب کے یوم شہادت کو یوں تذکر و احتشام کے ساتھ کیوں نہیں منایا جاتا؟ اور وہ کون سا پہلو ہے جو شہادت امام حسین کو جملہ شہداء میں وہ انفرادیت بخشتا ہے کہ شہادت امام علی مقام کا دن آ جائے تو بچے سے لے کے جوان تک اور جوان سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی سید الشہداء امام علی مقام کے یوم شہادت کو عزت و وقار کے ساتھ مناتا اور یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پہ غور کریں۔ شہادت امام حسین کی انفرادیت کیا ہے؟ وہ انفرادی اور امتیازی شان کیا ہے؟ آپ کی شہادت کا وہ انفرادی پہلو کیا ہے جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین لجپال کی شہادت کو اور آپ کی شہادت کی پذیرائی کو یوں دوام ملا؟ 5 پہلو ہیں شہادت امام حسین کی انفرادیت کے۔ بہت قلیل وقت ہے، میں کوشش کروں گا جتنا ممکن ہوا وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بڑی سادہ بات تاکہ جو بچے ہیں وہ بھی سمجھ پائیں، بزرگوں کی خدمت میں بھی عرض ہو جائے۔ امام علی مقام کی شہادت منفرد کیوں ہے؟ بھائی پہلی وجہ امام علی مقام کی شہادت کی انفرادیت کی اور شان امتیاز ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بندہ شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتا ہے۔ ہر شہید پہلے شہید ہوتا ہے پھر مشہور ہوتا ہے۔ اس کی شہادت کا چرچا شہید ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک امام علی مقام آپ کو نظر آئیں گے، امام حسین لجپال نظر آئیں گے۔ ہر شہید شہادت کے بعد مشہور ہوتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین لجپال کی شہادت کی انفرادیت اور امتیاز یہ ہے کہ آپ شہید بعد میں ہوئے، بحیثیت شہید مشہور پہلے ہوئے۔
اب اس پر بے شمار روایات جو آپ نے سنی ہیں اختصار کے ساتھ پڑھتا چلا جاؤں گا تاکہ اس مضمون کو تقویت مل جائے۔ پہلا ثبوت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی چچی جان تشریف لائیں، حضرت ام فضل بنت حارث۔ عرض کرتی ہیں سرکار روتی ہوئی آ رہی ہیں، چچی کیا ہوا؟ کہا سرکار میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا۔ میرے آقا پوچھتی ہیں کیا ہوا؟ کہا بڑا عجیب خواب ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا بڑا عجیب ہے، فرمایا بیان تو کرو۔ سرکار میں نے خواب یہ دیکھا، خواب میں آپ کے جسد انصری کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا، میری گود میں آ گرا۔ آپ کا تو بال بھی بیکا ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور پورا جسم کا ٹکڑا جدا ہو کے میری گود میں آ گیا، رات سے رو رہی ہوں، اللہ خیر کرے، کیا ہونے والا ہے؟ یہ خواب ہے جس کی وجہ سے رات سے رو رہی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیتی خیرا، چچی آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، رونے کی ضرورت نہیں، اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرا مالک میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ بیٹا تیری گود میں پرورش کے لیے آئے گا۔ وہ جو میرے جسم کا ٹکڑا تیری گود میں آیا ہے وہ ٹکڑا حسین ہوگا، اور کھیلنے کے لیے پرورش کے لیے تیری گود میں آئے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہیں اسی طرح ہوا، اللہ نے بی بی فاطمہ پاک کو شہزادہ حسین عطا فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو خبر نہیں، کل کیا ہوگا کس کے ہاں کون آئے گا کسی کو کوئی خبر نہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ میری بیٹی کو شہزادہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی عطا سے حضور کل کیا ہوگا اس کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، وہ گود ام فضل میں پرورش کے لیے آیا۔ اب دوسری حدیث پاک، حضرت ام فضل فرماتی ہیں ایک دن میں حضور پاک کی خدمت میں گئی، شہزادہ چونکہ میرے پاس رہتا تھا حسین کھیلنے کے لیے، تو میں گئی، حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، میں نے شہزادہ حضور علیہ السلام کی گود میں دے دیا، سرکار یہ ذرا پکڑے میں کام کر لوں۔ حضور علیہ السلام نے شہزادے حسین کو لے لیا گود میں۔ ام فضل کہتی ہے میں کسی کام میں لگ گئی، وہ کام کرتے کرتے میری ایسے توجہ گئی، حضور علیہ السلام کی طرف میں چونک گئی، آقا علیہ السلام رو رہے ہیں، کام چھوڑ دیا، سرکار کی خدمت میں آ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابھی جبریل آئے ہیں میرے پاس اور مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ جو شہزادہ آپ کی گود میں ہے حسین، اسے آپ کی امت ہی قتل کر دے گی۔ کہتی ہے میں نے پوچھا یہ یعنی حسین کی بات کر رہے ہیں آپ، حسن بھی تو ہے نا، یہ ہذا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ مجھے جبریل نے بتایا ہے کہ میری امت میرے اس شہزادے حسین کو، امت کا مطلب یہ ہے جو قتل کریں گے بدبختی کریں گے ہوں گے کلمہ پڑھنے والے، وہ امت ہوگی۔ امت ویسے بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے، ایک امت اجابت ہوتی ہے۔ تو یہ امت اجابت ہے، امت دعوت میں تو ساری کائنات شامل ہے، یعنی حضور ہر ایک کے لیے نبی بن کے آئے، یہ امت دعوت ہے۔ اور امت اجابت وہ ہے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ ہوں گے امتی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد حسین میں رو رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کی یاد میں رونا جائز نہیں، وہ بھول گئے کہ سب سے پہلے حسین کی شہادت پر رونے والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، رونا منع نہیں، دل کا غم زدہ ہو جانا منع نہیں، کو باؤنڈری بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو غم منانے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آج ہم نے غم منانے کا یہ طریقہ لے لیا کہ ہر بندہ کالے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں غم حسین میں ہوں۔ بھائی غم حسین منانے والوں حضور سے تو پوچھ لو، انہوں نے غم منانے کا طریقہ کیا بتایا؟
میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم منانے کا، حضور غم پر اظہار کیسے کریں، غم پر اظہار کیسے کریں؟ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غم پر اظہار کے دو طریقے جائز ہیں، دو طریقے ناجائز ہیں، دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں، دو طریقے شیطان کی طرف سے ہیں۔ حضور ارشاد فرما دیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں غم کا اظہار کرنا ہے نا، کسی کے جانے کا غم منانا ہے، تو کہا دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں۔ حضور پہلا طریقہ کیا ہے؟ کہا پہلا طریقہ یہ ہے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ طریقہ رحمان کی طرف سے ہے، یہ غم منانا ہے، غم کرنا ہے، غم کا اظہار کرنا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ، یہ ہے غم حسین منانے کا طریقہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ سے ثابت طریقہ۔ اور دوسرا غم حسین منانے کا طریقہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غم پر اظہار کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل غم زدہ ہو جائے۔ دو طریقے فرمایا، یہ دو طریقے رحمان کی طرف سے ہیں۔ بندہ دکھی ہو تو کیسے اظہار کرے؟ دل دکھی ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو آ جائیں، یہ دو طریقے ہیں جو خود حضور سکھا رہے ہیں اور یہ جائز ہیں۔ تو جو ناجائز طریقے ہیں وہ کیا ہیں؟ میرے آقا نے کلیئر کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو طریقہ شیطان کی طرف سے ہے غم کے اظہار کا، ایک طریقہ ہاتھ کے ساتھ غم کا اظہار ہے اور دوسرا طریقہ زبان کے ساتھ غم کا اظہار ہے۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک۔ زبان کے ساتھ غم کا اظہار زبان کے ساتھ نہیں کرنا، آنسو بہا لو، دل غم زدہ کر لو، ختم۔ زبان سے گلا شکوہ اگر کرو گے، ہائے وائے کرو گے، تو میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا یہ طریقہ تو شیطان کی طرف سے ہے۔ اور ہاتھ کے ساتھ غم کا اظہار کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ طریقہ شیطان کی طرف سے ہے۔ سنت کیا ہے؟ غم حسین میں رونا، یہ سنت ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خود خبر دی، اور یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امین نے دی، یہ ایک حدیث پاک۔ پھر دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، اور یہ حدیث پاک الخصائص الکبریٰ کے اندر آئی، وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کچھ یوں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں حضرت ام فضل کا بیان چلا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، جبریل امین نے آ کے بتایا۔ اب اگلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ ام المومنین ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں موجود تھی، حسین کھیل رہے تھے، جبریل امین آ گئے اور آ کے کہتے ہیں حضور آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں شہزادے سے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بہت پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل نے بتایا آپ کی امت قتل کر دے گی اس شہزادے کو۔ وہ دوسرا مضمون پہلے والا یہاں رپیٹ ہوا، مگر ایک چیز کا یہاں اضافہ ہے، وہ کیا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں بڑا پیار کرتا ہوں حسین سے، جبریل کہتے ہیں آپ کی امت نے قتل کر دے گی، اور پھر آپ کو جہاں آپ کی شہادت ہونی ہے میدان کرب و بلا، اس جگہ کی مٹی لا کر جبریل امین نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ یعنی امام حسین کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے؟ انفرادیت یہ ہے ہر کوئی شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتا ہے، امام علی مقام تو شہید ہونے سے پہلے ہی صحابہ و اہل بیت اطہار میں شہید مشہور تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے مٹی لا کے دی، اور میرے آقا نے مٹی پتہ کس کو دی؟ امہات المومنین میں سب سے عزیز امی عائشہ صدیقہ ہیں۔ امی پاک کو مٹی نہیں دی میرے آقا علیہ السلام نے، مٹی دی تو حضرت ام سلمہ کو مٹی دی، ام سلمہ کو مٹی دی۔ علماء ذیشان نے لکھا اس کو کہتے ہیں فوائد الحدیث، حدیث سے جو مسئلہ اخذ ہو، اس حدیث کا فائدہ، جو حدیث سے نکتہ اور عقیدہ نکلے، اس کو فوائد الحدیث کہتے ہیں۔ فوائد الحدیث کے باب میں محدثین نے یہ لکھا کہ
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے علم مبارک پر اعتراض کرنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امہات المومنین میں سے کسی امی کو، ہماری امی کو، کسی زوجہ محترمہ کو مٹی نہیں دی، مٹی حضرت ام سلمہ کو دی۔ کیوں؟ نور نبوت سے میرے آقا جانتے تھے کہ 61 ہجری میں جب حسین میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش کر رہے ہوں گے، امہات المومنین میں ساری ازواج وصال فرما گئی ہوں گی، اس وقت اگر زندہ ہوگی تو ام سلمہ زندہ ہوگی۔ ام سلمہ کو بلایا، مٹی دی، کہا ام سلمہ یہ مشہد حسین کی مٹی ہے، جس جگہ حسین شہید ہوں گے اس جگہ کی مٹی ہے، اسے سنبھالے رکھنا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ جانا حسین شہید ہو گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے مٹی دی۔ پھر ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سر الشہادتین کے اندر ہے، جبریل امین آئے اور آ کے بتایا، یا رسول اللہ آپ کے بیٹے حسین کو مقام طف کے اندر شہید کیا جائے گا۔ عراق کے اندر مقام طف، اس جگہ کا نام طف تھا، مگر وہ جگہ کرب و بلا کے نام سے مشہور تھی۔ کرب اور بلا، مصیبت تکلیف والی جگہ ایسی تھی کہ جا کے کوئی کہتا تھا کہ کیسے کرب اور مصیبت میں ہم پھنس گئے۔ وہ جگہ کرب و بلا کے نام سے مشہور تھی، نام اس کا طف تھا، جو اس کا اصل نام تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بتا دیا کہ جبریل نے مجھے بتایا ہے حسین مقام کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ امام علی مقام کے شہید ہونے کی خبر میرے آقا نے دی۔ دوسری حدیث پاک میں اس جگہ کا نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا۔ تیسری حدیث پاک میں اس جگہ کی مٹی لا کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل نے دی، میرے آقا نے ام المومنین کو دی۔ پھر کتنی شہادت امام علی مقام کی مشہور ہے۔ اگلی حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر امام علی مقام تشریف فرما ہیں، فرشتہ آ گیا، کہتے ہیں آپ بڑی محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بڑی محبت کرتا ہوں۔ جبریل کہتے ہیں کہ آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم رونے لگ گئے۔ جبریل امین مٹی لا کے دیتے ہیں، وہ مٹی ام المومنین کو دی۔ اب یہ حدیث میں نے وہ پہلا مضمون ہے رپیٹ کیا، مگر اس کا ایک آخری جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہاں وہ مضمون ختم ہوا، مٹی دے دی، ام سلمہ نے لے لی اور وقتی طور پہ لے کے تو اس کو اپنے چادر کے اندر باندھ لیا، بعد میں اس کو نکال کے شیشی کے اندر ڈال لیا۔ وہ دونوں حدیثیں اکٹھی ہو گئیں۔ اس وقت اس حدیث میں آتا ہے کہ کپڑے کے اندر کونے میں باندھ لیا۔ اور آخری جملہ حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین میدان کرب و بلا میں جام شہادت نوش فرمائیں گے۔ ہم سنا کرتے تھے، یہ جملہ کو کب کہتا ہے؟ پیر یعقوب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اس مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے۔ یہ بچہ کہے گا ہم سنا کرتے تھے، یہ بچہ کہے گا ہم سنا کرتے تھے۔ سنا کرتے تھے کا مطلب یہ ہے گھر والے بھی یہی بات کرتے تھے، گلی میں جائیں تو یہی بات کرتے تھے، سکول میں بھی یہی بتاتے تھے کہ یہ مسجد شاہ صاحب کی ہے، یہاں وہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ سنا کرتے تھے کا مطلب یہ ہے ہر جگہ پر ایک ہی بات ہوتی تھی۔ جب ہر جگہ پر ایک بات ہو تو کہا جاتا ہے ہم سنا کرتے تھے۔ انس کہتے ہیں صحابہ کے دور میں، دور رسالت مآب کے اندر، خلفائے راشدین کے دور میں، انس کہتے ہیں ہم سنا کرتے تھے کہ حسین کرب و بلا میں جام شہادت نوش کریں گے۔ وہ تو اتنے مشہور تھے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم سنا کرتے تھے۔ اور پھر ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور پاک کی حدیث پاک، آقا فرماتے ہیں نعوذ باللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی 60 ہجری کے سال اور لڑکوں چھوکروں لونڈوں کی حکومت سے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں 60 ہجری میں لونڈوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ نے
سن رکھی تھی حضور پاک علیہ السلام سے، اور انہوں نے تو یزید کا نام بھی سن رکھا تھا۔ میرے آقا نے اگلی حدیث پاک میں فرمایا میری امت کا امر حکومت عدل کے ساتھ قائم رہے گا، خلفائے راشدین کے دور میں عدل و انصاف کا نظام قائم رہے گا، یہاں تک کہ جو پہلا شخص اس عدل و انصاف کے نظام کو تباہ کرے گا، میرے مصطفیٰ پاک نے فرمایا، البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نقل کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں جو پہلا بندہ نظام عدل کو تباہ کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ آج لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ بابے کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یزید ذمہ دار تھا، حضور علیہ السلام خود بتا کے گئے ہیں، اور یہ ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر یہ فکر وہابیت کے بانیوں میں سے ہیں، یہ وہ بندہ نہیں جس کو ہم کہیں بریلویوں نے اپنے پاس سے لکھ لیا، یعنی دوسرے مکتبہ فکر کا مزاج رکھنے والا بندہ یہ حدیث پاک لکھ رہا ہے اور وہ بتا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ عدل و انصاف کے نظام کو تباہ کرنے والا جو آئے گا وہ یزید ہوگا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون تباہ کرے گا، فرمایا یزید تباہ کرے گا۔ اسی لیے اگلی حدیث پاک یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کرتے یا اللہ 60 ہجری سے بچانا، 60 ہجری میں لونڈوں کی، چھوکرے جوان لونڈوں کی حکومت سے بچانا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنی، وہ ہر وقت پھر یہ دعا کرتے رہتے کہ یا اللہ مجھے 60 ہجری سے بچانا اور 60 ہجری کی خباثتوں سے بچانا۔ اللہ رب العزت نے ابو ہریرہ کی دعا قبول فرمائی، وہ دعا کرتے یا اللہ 60 ہجری سے بچانا۔ اللہ نے ایک سال پہلے 59 ہجری کے اندر انہیں وفات عطا فرما دی۔ چاہتے تھے نا لونڈوں کی حکومت سے پہلے یا اللہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت علی پاک سرکار جنگ صفین کے لیے گئے نا، ایک جگہ پر رک کے آپ نے جو سنگی ساتھی ساتھ تھے ان سے فرمایا کہ یہ ان کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے، یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ایک گروہ شہید ہوگا اور زمین و آسمان اس گروہ پر روئیں گے۔ علی پاک جا رہے ہیں جہاد کے لیے، جنگ صفین کے لیے، رستے میں کرب و بلا سے گزرے، جب اس میدان سے گزرے تو رک گئے، اور رک کے علی پاک بتا رہے ہیں یہاں خیمے لگیں گے، یہاں کجاوے باندھے جائیں گے، یہاں شہید ہوں گے، اہل بیت اطہار کا ایک گروہ شہید ہوگا۔ نام نہیں بتایا، نظر آ رہا تھا علی پاک سرکار کو یہاں میرا شہزادہ شہید ہوگا، اور بتا یہ دیا کہ ان پر زمین بھی روئے گی، ان پر آسمان بھی روئے گا۔ امام علی مقام کی شہادت کی انفرادیت پہلی یہ ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی فرمایا، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس آپ جانتے ہیں حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، چاچے دا پتر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عباس، وہ کہتے ہیں ہمیں اور اکثر اہل بیت کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ حسین بن علی کرب و بلا، انہوں نے تف بتایا، تف کے اندر وہ جو اصل نام ہے کرب و بلا کا جو حضور پاک نے بتایا تھا۔ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے بھی کہتے ہیں اس بات میں ہمیں صحابہ کرام کو اور اہل بیت کو کوئی شک نہیں تھا کہ حسین بن علی کرب و بلا کے اندر شہید ہوں گے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ تو یہ پہلی انفرادیت ہے امام حسین کی شہادت کی۔ ہر کوئی امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر صحابہ و اہل بیت اطہار تک ہر کسی کی زبان پر تھا کہ حسین مقام کرب و بلا میں شہید ہوں گے۔ انفرادیت یہ ہے کہ شہید ہونے کے بعد مشہور ہوتا ہے، حسین پاک شہید بعد میں ہوئے، شہید کے نام سے مشہور پہلے ہوئے۔ اور دوسری انفرادیت وہ میں مختصر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کوئی کہے
کہ حسین پاک کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہو، باقی نہیں شہید ہوئے سارے عظیم ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، اہل سنت تو ہیں ہی وہ جو حضور کے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ پاک کے در والوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کے صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی احترام، سنی تو ہے ہی وہ، تو پھر باقی نہیں شہید ہیں شہید۔ تو حسین کی پھر انفرادیت کیا ہے؟ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ ہر کوئی شہید ہو تو شہید کی شہادت پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ہر شہید کی شہادت پر اللہ کے فرشتے اس شہید کے اعزاز کے طور پر آتے ہیں۔ یہ حسین ہیں کہ جب شہید ہوئے تو فرشتوں نے تو آنا ہی تھا، شہادت امام حسین پر خود مصطفیٰ جان رحمت بھی مشہد حسین پر تشریف فرما رہے، جہاں فرشتے آئے خود مصطفیٰ پاک بھی سارا دن 10 محرم الحرام کو امام علی مقام کی شہادت کے دن سامنے کھڑے رہے، اور امام علی مقام اپنے خانوادے کو حضور کے نام پر اور خدا کے نام پہ لٹاتے رہے۔ میرے آقا اس کی بڑی پیاری مثال انہوں نے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی پہلوان ہو نا، پہلوان تو وہ جب اپنے اعلیٰ شاگرد کو، تکڑے شاگرد کو لے کے جاتا ہے نا لڑانے کے لیے، تو جب وہ کہتا ہاں چل بیٹھے، تو جب استاد جی سامنے ہو نا تو پھر پہلوان کے لڑنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے استاد جی میرے سامنے ہیں، اس کا حوصلہ ہوتا ہے۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں فرشتے تو آتے ہی ہیں، شروع سے لے کے آئندہ بھی آئیں گے، ہر شہید کے مشہد جائے شہادت پر فرشتے تو آتے ہیں۔ حضور کی آنے کا مطلب کیا تھا؟ حضور کی آنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا نے پہلے مشہور کر دیا تھا حسین شہید ہوگا۔ کسی نے کہا تو پھر حضور نے دعا کیوں نہیں کی، یا اللہ حسین کو بچا لے؟ کہا جس نے امتحان کی تیاری کروائی ہو نا بچے کو، استاد نے شاگرد کو تیاری کروائی ہو، یہ نہیں کہتا کہ انشاءاللہ امتحان ہو نہیں نا، یا امتحان لیٹ ہو جان، یا پرچے ملتوی ہو جان، انہیں دکھ ہوتا ہے کہ میں نے بچے کو تیاری کروائی ہے، اللہ کرے امتحان جلد ہو اور بچہ اچھا امتحان دے کے پاس آئے، فرسٹ آئے۔ کہا حضور نے حسین کو تیار کر کے رکھا تھا، کہا بیٹا اگر پیاس لگے، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی زبان چسوا کے رکھی ہوئی تھی، اگر حسین تپتی ریت کے اندر پریشان ہو تو سواری کہاں سے آئے گی؟ مصطفیٰ جان رحمت نے حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی سواری کروا کے رکھی تھی، جب مصطفیٰ پاک نے تیار کیا ہوا تھا۔ اب حضور نے زندگی میں یہ تو بتایا حسین شہید ہوں گے، یہ بھی بتایا کرب و بلا ہوگا، یہ بھی بتایا میری امت ہوگی، یہ بھی بتایا 60 ہجری ہوگی، یہ بھی بتایا یزید ہوگا، تو پھر یہ کیوں نہیں عرض کیا یا اللہ حسین کو بچا لینا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی؟ تاریخ شاہد ہیں، روایت کی الفاظ آتے ہیں، میرے آقا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اعتل حسین صبرا و اجرا، اللہ حسین کو صبر، استقامت اور صبر و استقامت پر اجر عطا فرمانا۔ کبھی مصطفیٰ پاک نے یہ نہیں عرض کیا یا اللہ حسین کو بچا لینا، عرض کیا یا اللہ حسین کو ثابت قدم رکھنا۔ علماء نے کہا جیسے پہلوان کھڑا ہے، پتر لڑ تو میں ایتھے ہی ہاں، تو لڑ میں ایتھے ہی ہاں۔ اس کے لیے میں ایک جملہ دوں، بڑا ایمان افروز ہے، اب پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی کے لونڈے نے نبوت کا یہاں بعد میں اس کو لے کے چلا، تو پاکستان کے اندر مینار پاکستان پر ایک ختم نبوت کانفرنس ہوئی، ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا، ان کے پیر و مرشد ہیں، ہمارے بھی پیر و مرشد ہیں، حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد ہیں، وہ وہاں پر موجود ہے، طاہر القادری صاحب کے وہ پیر و مرشد ہیں، ساری سنی قیادت، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارے وہاں پر موجود تھے، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ چیلنج یہ کیا گیا تھا کہ تو آ جا، ہم دونوں بات چیت کریں گے، بات چیت پہ فائنل نہ ہوا تو دونوں مینار پاکستان پہ چڑھ جائیں گے اور دونوں چھلانگ لگائیں گے، اس کو کہتے ہیں مبالغہ کرنا، چھلانگ لگائیں گے، جو سچا ہوگا اللہ رسول بچا لیں گے، جھوٹا ہوگا جو مر جائے گا۔
اس کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے نا، وہ فکرہ بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ تیرو قادری صاحب نے ایک دفعہ بتایا، وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ حوصلہ آ گیا چھلانگ لگانے کا۔ وہ کہتے ہیں پتہ حوصلہ کیسے آیا؟ آپ کے پیر و مرشد نے وہ جملہ بولا، ہمارے بھی پیر و مرشد غوث پاک کے بیٹے ہیں حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی، عربی اور پشتو انہیں آتی تھی، اردو ذرا کم آتی تھی، تو انہوں نے وہ فکرہ بولا۔ وہ کہتے ہیں طاہر تم اوپر چڑھ کے نا مینار پاکستان سے چھلانگ لگا دینا، ہم ادھر ہی بیٹھا ہے۔ اب بڑا سوادی جملہ ہے، پتر تو چھال ماری میں اتھے ہی ہاں، پتر تو چھال ماری میں اتھے ہی ہاں۔ وہ کہتا ہے بس یہ جملہ تھا میرے اندر، وہ آیا ہی نہیں، بدبخت ساری رات مسلمان انتظار کرتے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حسین میں نے تمہیں تیار کر دیا ہے، اب 72 ہیں تو کیا ہوا، ہزاروں سامنے آ جائیں، حسین ڈٹ جانا، میں اتھے ہی ہاں۔ تو مزہ نہیں لیا، حسین ڈٹ جانا، میں اتھے ہی ہاں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابن عباس نے علیحدہ خواب میں دیکھا، ام سلمہ نے علیحدہ خواب میں دیکھا کہ جب امام علی مقام کی شہادت کا دن تھا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا دن کرب و بلا کے اندر رہے اور شہداء کا خون جمع کر کے ایک شیشی میں رکھتے رہے۔ امی نے پوچھا حضور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا چہرہ گرد آلود ہے، بالوں میں بھی مٹی ہے، داڑھی میں مٹی ہے۔ کہتے ہیں دوپہر کو سویا، ابن عباس کہتے ہیں تو سرکار کا دیدار ہوا خواب کے اندر، حضور کی وہ حالت دیکھ کر کہتی ہیں، امی کہتی ہیں، ابن عباس کہتے ہیں دونوں کا خواب ہے، کوئی ایک مکے میں خواب دیکھ رہے ہیں، دوسرے مدینے میں خواب دیکھ رہے ہیں۔ 10 محرم الحرام کا دن ہے، امام علی مقام جامع شہادت نوش کر رہے ہیں اور مکے مدینے والوں کو لائیو میرا اللہ دکھا رہا ہے تاکہ یہ گواہ بن جائے، حضور کی زوجہ بھی گواہ بن جائے، حضور کے چچا کے بیٹے بھی گواہ بن جائیں اس بات پر کہ جب شہید ہو رہے ہیں حسین، مصطفیٰ وہاں موجود ہیں، دونوں دیکھ رہے ہیں۔ عرض کیا سرکار یہ آپ کا چہرہ گرد آلود، بالوں میں مٹی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ آپ پریشان بھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا آج سارے دن سے میں کربلا کے اندر تھا اور حسین اور ان کے رفقا کا حال دیکھ کر ان کی شہادت کو دیکھا اور ان کے خون کو اس شیشی کے اندر جمع کرتا رہا۔ امام علی مقام کی شہادت کی شان، انفرادیت، امتیاز یہ ہے کہ ہر کوئی شہید ہو تو وہاں فرشتے آتے ہیں، جب حسین شہید ہوں تو خود مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں محمد و آل محمد پر، اللہ کی کروڑوں رحمتیں امام علی مقام پر، آپ کے رفقاء کرام پر، اور ان کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔